السلام علیکم۔ جیسا کہ رکھیل ناول جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ اب نیو ناول سٹارٹ ہونے لگا ہے جس کا نام ہے جانم، جو کہ بہت ہی مزے کی سٹوری ہے۔ آپ سب کو پسند آئے گی، اسے ضرور ریڈ کریں اور اپنی جو ہے کمنٹس وغیرہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پسند آتا ہے یہ ناول یا نہیں۔ ہائے میں مر گیا، کمر اکڑ گئی میری ظالموں، اب تو بس کرو۔ وہ خوبرو سا کڑیل جوان مرد مہارت سے روٹیاں بیلتا، ساتھ ساتھ دہائیاں بھی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سے خوش قسمت ترین مرد ہوتے ہیں جن کو پانی کا گلاس بھی ہاتھ میں ملتا ہے۔ ہم تو ان ٹارزن کی اولادوں کو پکا پکا کر کھلا کر ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اے اوپر والے، کچھ تو رحم کر، کھانا پکا کر دینے والے ہی دلا دے۔ تیزی سے ہاتھ چلاتا وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال رہا تھا۔ بھائی 2 روٹیاں اور۔ کچن کے کاؤنٹر سے فیضی نے گردن نکال کر کہا تھا۔ ابے آدی مانو کی اولاد، بس کر، 24 روٹیاں کھا چکے ہو تم 3 افراد مل کر۔ وہ پسینے سے شرابور رونے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آخری روٹی توے سے اتارتے وہ تیزی سے کچن سے نکلا، مبادا مزید 2 روٹیوں کا آرڈر نہ آ جائے۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے وہ اب واقعی رونے والا ہو گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا صفایا ایسا ہوا تھا جیسے صدیوں سے گھر میں کچھ پکا ہی نہ ہو۔ ظالموں، 26 روٹیاں بنائی تھی میں نے، کہاں گئیں؟ تھکن اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری بھیا، یہ لیں، میں نے رکھی ہے آپ کے لیے روٹی، یہ لیں۔ مردانہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ اپنے بوائے کٹ بالوں کے ساتھ معصومیت سے اپنی گول گول آنکھیں پٹپٹاتی ریبا نے اپنی آدھی روٹی کا ٹکڑا دونوں ہاتھوں سے کسی قیمتی اشیاء کی مانند اس کے آگے کی۔ فرحان نے حیرت اور صدمے سے اپنے سامنے موجود روٹی کے آدھے ٹکڑے کو دیکھا۔ تھینکس ٹو می لیٹر۔ ابھی اس کی حیرت ختم بھی نہیں ہوئی تھی جبکہ اس کا جملہ سن کر اس کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ یہ بھی کھا لے موٹی، خدا کا خوف کرو یار تم لوگ، انسان 2-2.5 روٹیاں تو بچا ہی لیتا ہے بنانے والے کے لیے۔ اس کا غم کسی صورت غلط نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو میں بھوکا رہ کر روٹی دیا آپ کو، گیو اٹ بیک، میں کھا لوں گا۔ اپنے مخصوص مردانہ انداز میں بولتی اس کے ہاتھ سے دوبارہ روٹی چھینتی وہ اس سے بھی کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ وہ صدمے سے اپنے سے 8 سال چھوٹی صافت کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ٹی شرٹ پہنے اب اس کے ہاتھوں سے روٹی چھین کر کھا رہی تھی۔ فرحان، پارٹ میں روٹیاں رکھی ہیں، کھا لو۔ ریبا بس بچے، کالج جانا ہے، جلدی سے جوس ختم کرے۔ ریان کی آواز پر دونوں ہی انسان بن کر بیٹھ گئے تھے۔ اور تم اپنے دانت اندر کرو، آج کھانا تم نے بنانا ہے، یاد ہے نا؟ ریبا سے پوچھ دینا کیا بنانا ہے۔ ساتھ ہی دانت نکالتے فیضی کو بھی لتاڑا جو دونوں کو تمسخر اڑاتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے انسانوں کی طرح ناشتے پر جھکا، ساتھ ہی کنکھیوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو اب ہنسی ضبط کرنے کی شدت میں سرخ ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ منظر مرتضیٰ مینشن کا تھا جب مرتضیٰ احمد اور سمیہ مرتضیٰ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی۔ اس وقت ریحان 16 سال کا تھا جبکہ فرحان مرتضیٰ 12 سال کا۔ ایسے میں ریحان نے ان سب کو سنبھالا تھا، شہر میں پھیلے ہوئے بزنس اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس پر 8 سالہ فیضی کے ساتھ 4 سالہ ریبا کی بھی ذمہ داری تھی۔ رشتہ داروں اور کچھ آفس کے قابل اعتماد لوگوں کے تعاون سے اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک آفس اور گھر دونوں ہی آسانی سے چلتے گئے۔ آفس جوائن کرتے ہی اس نے گھر کی ذمہ داری بھی بہت احسن طریقے سے لے لی تھی۔ ان سب کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہر ضرورت کا خیال رکھتے اس نے اپنے گرد سنجیدگی کا ایک خول چڑھا لیا تھا۔ کم عمری میں ہی اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے اس کی شخصیت میں ایک رعب سا آ گیا تھا جو سامنے والے کو محتاط رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کے گرد چڑھا خول کسی کے آگے کھلتا تھا تو وہ ریبا مرتضیٰ تھی۔ گول گول کچھ زیادہ ہی بڑی کالی آنکھوں والی اس گڑیا میں ان سب بھائیوں کی جان بستی تھی جو بچپن سے 3 مردوں کے درمیان رہ کر خود بھی مردانہ فطرت کی ہی ہو گئی تھی۔ ایلی گولڈنگ کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی، میوزک کے ساتھ وہ خود بھی گنگناتا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تصور میں اس کا معصوم سے سراپا لیے اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ ذہن کے پردے پر 2 دن پرانا منظر لہرایا۔ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا، آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، سمجھے آپ؟ ناک چڑھا کر وہ بولتی
اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج خالی دیکھ کر اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خود بھی کمرے کی جانب بڑھا۔ کالج سے تو آ گئی ہوں گی وہ اب تک۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی فرش پر بچھے کارپیٹ کو سلامی دے رہی تھی۔ ادھر ادھر بکھرے تکیے، شیمپو، لوشن، پرفیومز ارد گرد بکھرے اپنی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔ وہ رہی وہ رگ کے پیچھے ریبا، اسے مار دے پلیز گڑیا۔ سامنے ہی بیڈ پر فیضی بیڈ پر چڑھے زور و شور سے چیخ رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا حیدر کو سارا معاملہ سمجھنے میں، اور سمجھنے کے بعد اس کا سر دیوار پر مارنے کا دل کر رہا تھا۔ آنکھوں میں حیرت سموئے وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں فرائی پین تھامے پورے کمرے میں دوڑتی بھاگتی چھپکلی کا پیچھا کر رہی تھی۔ ریبا یار کیا کر رہی ہے ہنی؟ وہ ضرورت سے آگے آتے اسے تھام کر اپنے آگے کھڑا کر چکا تھا۔ اور تو بیڈ پر چڑھے کیا کر رہا ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو نرمی سے سمیٹتا وہ اب بیڈ پر چڑھے فیضی سے مخاطب تھا۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو چھپکلی مار رہا ہوں؟ اپنے مخصوص انداز میں نتھے بلائے کہہ رہی تھی۔ یہی لاپرواہ انداز تو حیدر اکمل کو پاگل کر دیتا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بیڈ پر چڑھا بیٹھا ہے چھپکلی کے ڈر سے، اور ریبا آپ اس کے کمرے میں اس کی چھپکلی مار رہی ہیں؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ جواباً دونوں نے زور و شور سے گردن اثبات میں ہلا اس کی تصدیق کی تھی۔ یا میرے اللہ! اس گھر میں جینڈر کے حساب سے کبھی کچھ ہوا ہے تو لڑکیوں کی طرح چھپکلی کے ڈر سے؟ اور میری معصوم بیوی؟ اس نے گردن گھما کر ریبا کی جانب دیکھا، اور اب قہقہہ لگانے کی باری فیضی کی تھی۔ ریبا پھر سے صوفے پر چڑھی اور اچک کر دیوار پر چڑھ کر چھپکلی کو مار رہی تھی۔ اس بیچاری کی زندگی ہی اتنی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے اس کا پالا ریگبا بیگم سے پڑ چکا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتا بیڈ پر بیٹھا تھا، افسوس سے مردہ پڑی چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، جو آخری وار سے گھائل ہوتی اب کارپیٹ پر مردہ پڑی تھی۔ بھائی آپ کا پالا بھی ریبا بیگم سے پڑا ہے، وہ بھی زندگی بھر کا۔ اب سوچیں آپ کی زندگی کے کتنے دن باقی رہتے ہیں؟ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ کمرے سے بھاگا تھا۔ ریبا ادھر دیکھیں کیا کر رہی ہیں بیوی؟ اسے بازو سے تھامتا اس نے اپنے آگے کھڑا کیے نرمی سے اس کے بال سے ہلا رہا تھا۔ مانا کہ بیوی ہے، پر اب ہمارے سامنے ہی ہماری بہن کو تھامے کھڑا ہے، یار کچھ تو شرم کر۔ وہ جو ابھی ہی آفس سے آیا تھا فیضی کے بتانے پر کہ حیدر آیا ہے، سیدھا وہیں آ گیا تھا۔ اس بات سے تو سب ہی واقف تھے کہ اس وقت ریبا کو ہی دیکھنے آتا ہے، اور فرحان کی آواز پر شرمندہ سا ہوتا۔ اس نے ریبا کو کچھ دور کیا، جو اب بھی ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ غلط وقت پر ٹپکنا تو ہمیشہ۔ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس نے ایک گھونسا فرحان کو مارا تھا۔